باب اذا استاجر اجیرا علی ان یقیم حائطا، اذا جب استاجر اجرت پہ رکھے اجیرن کسی مزدور کو، علی اس شرط پر، ان یقیم کہ وہ کھڑا کر دیں گے، حائطا ایک دیوار کو، یرید ان ینقض جو ٹوٹنا ہی چاہتی ہے یا ٹوٹنے والی ہے، جازا تو یہ جائز ہے. یعنی مکان یا عمارت بنوانے کے لیے مزدور رکھنا جو ہے وہ بھی درست ہے. آپ کے ذہن میں شاید سوال پیدا ہو رہا ہو تو یہ ساری مزدوریاں تو ہم کرواتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں، تو اس میں جواز اور ناجواز کی کیا بات ہے؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ جیسے کسی بھی شخص کا کوئی کام ہے تو اخلاقی طور پر انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کرے. تو کیا اگر کوئی شخص کسی کے کسی کام میں مدد کرتا ہے تو کیا اس کو بلا معاوضہ ہی کرنی چاہیے یا معاوضے کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے؟ مثلاً اگر کسی کے گھر میں دیوار ٹوٹ رہی ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کو ضرورت ہے کہ کوئی اس کی دیوار کی مرمت کر دے. اگر وہ کسی کو بلاتا ہے تو آنے والا کیا اس کام پہ مزدوری لے سکتا ہے یا اسے اخلاقاً ہی ایک مدد کر کے چلے جانا چاہیے؟ یہ ہے وہ سوال جس کے جواب میں جازا اور یہ بار بار یہ آتا ہے کہ کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں، یا مختلف چیزوں پر جو مزدور رکھنا ہے کیا وہ رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں بہت سارے کام ایسے آئیں گے کہ جو عام روزمرہ زندگی میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کے طور پر کرتے ہیں اور اس مدد میں اجرت بھی لیتے ہیں. تو کیا وہ اجرت حلال ہے یا حرام ہے؟ تو یہاں ان احادیث سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اجرت لینا حلال ہے، جائز ہے، اس میں کوئی اخلاقی قباحت یا برائی نہیں ہے. حدثني ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا ہشام ابن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني يعلى ابن مسلم وعمر بن دینار عن سعید ابن جبیر یزید احدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعید قال قال لي ابن عباس رضی اللہ عنہما حدثني ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حدیث کیا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل دیے. کون؟ موسیٰ اور خضر. فوجدا جدارا، تو انہوں نے ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض جو ٹوٹا ہی چاہتی تھی. قال سعید، سعید کہتے ہیں بیدہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، ہاکذا اس طرح، یعنی گرنا چاہتی تھی تو اس کو سیدھا کر دیا. ورفع یدہ، انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فاستقام، تو سیدھا کر دیا. قال یا اللہ حسبت ان سعیدا قال فمسحه بيده فاستقام. یعلا کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سعید نے یہ کہا کہ خضر علیہ السلام نے دیوار پہ صرف اپنا ہاتھ ہی پھیرا تو وہ درست ہو گئی، یعنی دوبارہ پوری تعمیر نہیں کی بلکہ جو لڑک رہی تھی دیوار اس کو سیدھا کر کے صرف اس پہ ہاتھ پھیر دیا. ان کی کرامت تھی ایک طرح سے. لو شئت، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اگر تم چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو اس پر اپنا حق یا اجر یا مزدوری لے سکتے تھے. قال سعید اجرن نأکلہ، کہ اجرت تو ہم اس کو کھا لیتے، یعنی تم اجرت لے لیتے پھر ہم اس کو استعمال کر لیتے. باب الاجارۃ الی نصف النہار، آدھے دن تک کسی کو مزدور رکھنا، یعنی کہ کیا اگر کسی کو کسی کام پہ رکھا جائے تو اس میں ٹائم کی لمٹ آدھے دن کی یا پورے دن کی رکھی جا سکتی ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیا پارٹ ٹائم کام لیا جا سکتا ہے؟ یعنی آدھا دن کیا ہے؟ ایک طرح سے پارٹ ٹائم، یعنی آدھے دن کا کام ہے تو پورے دن کے لیے ہی مزدور رکھا جائے، آدھے دن کے لیے بھی مزدور رکھا جا سکتا ہے. اب اس میں بلا شک اور شبہ کی کیا بات تھی؟ مثلاً آپ اپنے گھر میں کسی خاتون کو کام کے لیے رکھتی ہیں، آپ اس کو صرف آدھے دن کے کام پہ رکھتی ہیں، پارٹ ٹائم کام پہ رکھتے ہیں، اور باقی دن اس کا خالی جاتا ہے. اب وہ جو اس مزدور کا باقی دن خالی جاتا ہے، کیا آپ اس کے قصوروار ہیں یا آپ اس پر کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، زیادتی نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. اس میں کہ آدھے دن کے لیے وہ آزاد ہے، وہ جو چاہے کوئی اور کام کرے نہ کرے اس کی مرضی، لیکن آپ نے اس کو آدھے دن کا کام دے کر اس پر زیادتی نہیں کی. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلکم ومثل اہل الکتابین کمثل رجل استأجر اجراء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال، تمہارے کون ہے یہاں؟ مسلمان، یعنی مسلمانوں کی مثال، ومثل اہل الکتابین، اور دو کتابوں والوں کی مثال. کون ہے یہ؟ یہود و نصارہ کی مثال. کس طرح ہے؟ کمثل رجل، اس شخص کی مانند ہے، استأجر، جس نے اجرت پر رکھے اجراء، کچھ مزدور. فقالا، تو کہا، من یعمل لی من غدوۃ الی نصف النہار،
کون کام کرے گا میرے لیے صبح سے دوپہر تک علی قیرات ایک قیرات کے بدلے. فعملت الیہود تو یہود نے کام کر لیا. ثم قال پھر اس نے کہا من یعمل لی من نصف النہار کون میرے لیے کام کرے گا آدھے دن سے لے کر الی صلاۃ العصر عصر کی نماز کے وقت تک علی قیرات ایک قیرات کے عوض. فعملت النصارى تو نصارہ نے یہ کام کر لیا. ثم قال پھر اس شخص نے کہا من یعمل لی من العصر الی ان تغیب الشمس کون میرا کام کرے گا عصر کے وقت سے غروب آفتاب تک کے لیے علی قیراتین دو قیرات پر. اب آپ دیکھیں کہ پہلے دونوں کام ایک کی قیرات پر تھے جبکہ وقت زیادہ تھا، اور یہاں کیا ہے وقت کم ہے لیکن مزدوری دگنی ہے. فانتم ہم تو وہ تم ہو یعنی مسلمان ہیں. اور تاریخ کے مدت میں آپ دیکھیں تو یہود جو ہیں ان کا عرصہ طویل ہے. پھر اس کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے آپ دیکھیں یا دنیا کے خاتمے تک کے لیے دیکھیں تو دنیا میں یہود کی مہلت عمل یا مدت جو تھی وہ اپنے وقت کے اعتبار سے زیادہ تھی. اس کے بعد عیسائیوں کی نسبتاً اس سے کم اور مسلمانوں کی اس سے بھی کم. لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے مسلمانوں کو وہ کام بتائے گئے، وہ دین دیا گیا کہ جس کا ثواب ان پہلے دونوں کے کام سے زیادہ تھا. اس سے ایک بات یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کام پر رکھتا ہے زیادہ وقت کے لیے اور تنخواہ تھوڑی دیتا ہے، اور دوسرے کو کام پر رکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور تنخواہ زیادہ دیتا ہے، تو کیا اس میں وہ پہلے کی حق تلفی تو نہیں؟ جس سے پتہ چلتا نہیں. یعنی مزدور رکھنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے معاملہ طے کرے. معروف کے ساتھ تو اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن مزدوری میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام کرنے والا ہے اگر وہ کم مزدوری پہ نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، وہ ایک اس کو اپنی اجازت ہے. لیکن اگر کام لینے والا اور کام کرنے والا دونوں ایک بات طے کر لیتے ہیں، ایک بات پر راضی ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. فغضبت الیہود لیکن ہوتا کیا ہے جب دوسرے مزدور کو پتا چلتا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیا اور مزدوری کم دی ہے تو پھر وہ ناراض ہونے لگتا ہے. تو یہی حال ہوا کہ یہود ناراض ہوئے، والنصارى اور نصارہ بھی ناراض ہوئے. کس پر؟ مسلمانوں پر. فقالوا کہنے لگے ما لنا اکثر عملا کیا ہے کہ ہم نے کام زیادہ کیا، واقل عطاء اور بخشش کم ملی. عطا یعنی مزدوری یا اجرت جو ہے وہ تھوڑی ملی. کالا تو کہا هل نقصتکم من حقکم یہ کام لینے والے نے آجر نے کہا هل نقصتکم من حقکم کیا میں نے تمہارے حق میں کچھ کمی کی؟ یعنی تمہیں تو تمہارا حق دیا، جن شرائط پر میں نے تم کو مزدور رکھا تھا وہ شرائط تو میں نے پوری کر دی. میں نے اگر تیسرے گروہ کو اجر زیادہ دیا تو تم سے لے کر تو نہیں دیا، خود سے دیا. تمہیں اس بات پر غضبناک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ قالو تو انہوں نے کہا لا کہ نہیں آپ نے ہمارا حق تو کم نہیں کیا. قالا تو فرمایا فذالک فضلی پھر یہ میرا فضل ہے، اوتی ہی من اشاء میں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں. یعنی یہ مزدور رکھنے والا دراصل کون ہے؟ اللہ تعالی. اور کام کرنے والے تین بڑے گروہ ہیں، ایک کا مدت عمل زیادہ لیکن عطا کم، دوسرے کی اس سے مدت عمل کم لیکن عطا اسی کی طرح، اور تیسرے کی مدت عمل بہت کم لیکن عطا دگنی. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا کرے، جتنا چاہے دے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو اسی سے قیاس کرتے ہوئے یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص اگر اپنے گھر میں 3 نوکر رکھتا ہے اور ان تینوں کی تنخواہ مختلف دیتا ہے، مثلا ایک ڈرائیور ہے، ایک چوکیدار ہے، ایک مالی ہے. اب تینوں کا ظاہر ہے کام مختلف ہے اور تینوں کو ایک تنخواہ تو نہیں دی جا سکتی. اب مثلا مالی یہ کہے کہ میں زیادہ وقت کام کرتا ہوں لیکن میری تنخواہ کم ہے بنسبت چوکیدار کے، تو یہ ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں، ہر ایک کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ مختلف ہوگا. ہاں یہ مزدور رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ دوسرے کی اجرت کے مطابق اس کا بدلہ دے اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے ڈالے. باب الاجارۃ الی صلاۃ العصر عصر کی نماز تک مزدور لگانا، یعنی آدھا دن نہیں بلکہ دن کا آدھے سے کچھ زیادہ حصہ کسی سے کام لینا اور دن کا ایک حصہ کام نہ لینا، کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک عن عبد الله بن دینار مولا عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلکم والیہودی بے شک تمہاری مثال اور یہود کی والنصارى اور نصارہ کی کرجل ایک شخص کی طرح ہے
استعمل عمالا کہ جس نے کچھ کام کرنے والے مزدور لگائے، فقالا تو کہا من یعمل لی الی نصف النہار کون کام کرے گا میرے لیے آدھے دن تک، علی قیراتن قیراتن ایک قیرات پر، فعملت الیہود علی قیراتن قیراتن ثم عملت النصارى علی قیراتن قیراتن ثم انتم الذین تعملون من صلاۃ العصر الی مغارب الشمس، پھر تم لوگ ہو یعنی مسلمان کے جو عصر کی نماز سے سورج کے غروب ہونے تک کام کر رہے ہو، علی قیراتین قیراتین دو دو قرات پر، فغضبت الیہود والنصارى تو غضبناک ہوئے یہود و نصارہ، وقالو اور کہنے لگے نحن اکثر عملا واقل عطاء کہ ہمارا کام زیادہ ہے اور ہماری اجرت کم ہے، قالا تو مزدور رکھنے والے نے کہا هل ظلمتکم من حقکم شیئا کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ ظلم کیا یعنی کم کیا، قالو تو انہوں نے کہا لا نہیں، قال فذلک فضلی اؤتیہ من اشاء کہنے لگے پھر یہ میری مرضی میرا فضل میں جس کو چاہوں دوں، یعنی مالک اپنی مرضی کے مطابق تنخواہ میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ باب اسم من منع اجر الاجیری، اسم گناہ من جو کوئی منع روک لے اجر الاجیر مزدور کی مزدوری کو، یعنی جو شخص مزدور کی مزدوری نہ دے اس کا کتنا گناہ ہے۔ حدثنا یوسف بن محمد قال حدثني یحیی بن سلیم عن اسماعیل بن امیہ عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں ثلاثۃ تین لوگ ہیں انا خصمہم میں ان کا دشمن ہوں یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ دشمنی کریں گے۔ وہ کون ہے؟ رجل وہ شخص اعطا بی ثم غدرا جس نے عہد کیا میرا نام لے کے پھر دھوکا کیا، وعدہ نہ پورا کیا۔ اعطا بی ثم غدر، غدر ہوتا ہے دھوکا کرنا۔ ورجل اور وہ شخص باع حرا جس نے بیچا ایک آزاد کو، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ پھر اس کی قیمت کھا گیا، یعنی کسی بچے کو جیسے پکڑ کے اسے آگے بیگار بنا کے بیچ دیا، یعنی اغوا کر کے مثال کے طور پہ، تو کسی آزاد شخص کو پکڑ لینا اور پھر اس کو بیچ کے اس کے پیسے کھا لینا، یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دشمنی کا مستحق ہوگا۔ وَرَجُلٌ اور ایسا شخص استاجر اجیرن جس نے کوئی مزدور رکھا، فاستوفى منہ پھر اس سے پورا کام لیا، ولم یعطہ اجرہ اور اس کو اس کی اجرت نہ دی۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ گھروں میں کام کرنے والیاں رکھ لیتے ہیں اور پھر ایک دو دن کام کروایا پسند نہیں آیا اور ایسے ہی نکال دی، نہیں، اگر کسی نے 1 گھنٹہ بھی کام کیا تو اس کی اجرت اس کو دینی چاہیے۔ باب الاجارت من العصر الى اللیل، عصر سے لے کر رات تک مزدور لگانا، یعنی دن میں کام نہ کرانا، رات کے وقت کرانا، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا محمد بن العلا حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المسلمین والیہود والنصارى کمثل رجل استاجر قوما یعملون له عملا یوما الى اللیل۔ یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، اس کا میں صرف خلاصہ بتاؤں گی کہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک کام کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، یوما الى اللیل دن کو رات تک، علی اجر معلوم ایک معلوم اجر تک، فعملوا له الى نصف النہار تو انہوں نے ان کے لیے آدھے دن کام کیا، فقالوا تو کہنے لگے لا حاجت لنا الى اجرک ہم اجرت نہیں لیتے، الذی شرطت لنا جو تو نے ہمارے ساتھ طے کی تھی، وما عملنا باطل اور جو ہم نے کام کیا وہ بالکل اکارت گیا، بس ٹھیک ہے جانے دو اس کو۔ فقال لهم لا تفعلوا تو اس نے ان کو کہا کہ ایسا نہ کرو، اکملوا بقیت عملکم اپنا باقی کام بھی کرو، یعنی مزدور اس نے رکھا تھا صبح سے شام تک، لیکن مزدور نے کیا کیا، آدھا دن کام کیا اور اس کے بعد کام بھی چھوڑ دیا اور اجرت بھی نہ لی۔ تو مالک کیا کہتا ہے کہ ایسا مت کرو، اپنا کام پورا کرو اور اپنی اجرت لو، اکملوا بقیت عملکم اپنا باقی عمل پورا کرو، وخذوا اجرکم کاملا اور اپنا پورا اجر جو ہے وہ لے لو۔ فابوا وترکوا تو انہوں نے انکار کیا اور چھوڑ دیا، واستاجر آخرین بعدہم تو اس شخص نے ان کے کام چھوڑنے کے بعد کچھ اور مزدور رکھ لیے، فقال اکملوا بقیت یومکم ھذا اور ان مزدوروں سے کہا کہ باقی دن کا کام تم کر دو، وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُم مِّنَ الْأَجْرِ اور تمہارے لیے بھی وہی اجر ہے جو میں نے ان کے لیے طے کیا تھا۔ فَعَمِلُوا تو انہوں نے کام کیا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ یہاں تک کہ جب عصر کی نماز کا وقت آیا، قالوا تو انہوں نے بھی کہا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ ہم نے تمہارے لیے جو کام کیا وہ سب اکارت ہے، وَلَكَ الْأَجْرُ اور مزدوری بھی تم اپنے پاس رکھو، الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ جو تو نے ہمارے لیے اس معاملے میں ٹھہرائی تھی۔ فقال لهم تو مالک کہتا ہے ان کو اکملوا بقیت عملکم اپنا باقی کام پورا کرو،
فإنما بقي من النهار شيء يسير، کیونکہ اب دن کا چھوٹا سا حصہ باقی ہے. فأبوا، تو انہوں نے انکار کیا. فاستأجر قوما، تو اس نے مزدور رکھ لیا کچھ اور لوگوں کو. ان يعملوا له بقية يومهم، کہ وہ اس کے باقی دن میں کام کریں گے. حتى غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو. واستكملوا اجر الفریقین، تو انہوں نے پورا لے لیا اجر پہلے دو گروہوں کا بھی. کلیہما، ان دونوں کا. فذلك مثلهم، تو یہ ہے ان کی مثال. ومثل ما قبلوا من هذا النور، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اس نور کو قبول کر لیا، یعنی اسلام. پچھلی حدیث تھوڑی سی اس سے مختلف ہے، یہ اس سے مختلف معنی دینے کے لیے آئی. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں یہود کو بھیجا، انہیں ایک دین اور ایک شریعت دے کر بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کچھ اس پہ عمل کیا اور اس کے بعد اس میں بگاڑ پیدا کر دیا اور اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا. دنیا میں بھی مقہور و مجبور ٹھہرے اور آخرت میں بھی اجر ضائع ہو گیا ان کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم پیدا کی، اور وہ کون تھی؟ نصارہ کی. انہوں نے بھی کچھ کام کیا اچھا، اور اس کے بعد ان کے اندر بھی بگاڑ آ گیا. ان کو بھی سمجھایا گیا لیکن وہ نہ مانے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اٹھایا، اور امت مسلمہ نے آگے بڑھ کر کیا کیا؟ اسی ہدایت کے پیغام کو قبول کر لیا اور اس کو تھام لیا. اب ان کے لیے کیا ہے کہ وہ فضیلت ہے جو ان دونوں اقوام سے چھین کر ان کو دے دی گئی. وہ شرف، وہ جیسے قرآن پاک میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی. اب وہ فضیلت کس کو مل گئی؟ امت مسلمہ کو، کہ قیامت تک کے لیے اس دین کو تھامے رکھیں گے. تو یہ ایک طرح سے اس حدیث سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص کام کرنے کے لیے شرط طے کرتا ہے، اور شرط کیا ہے کہ میں یہ سارا دن کام کروں گا تو مجھے اتنے روپے تم دینا، اور مزدور آدھے دن ہی کام چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، یہ نہیں کرتا باقی حصہ کام کا، تو پھر مالک کو کیا حق ہے کہ وہ اس کی اجرت جو ہے وہ نہ دے، کیونکہ اس نے شرط توڑ دی، عہد توڑ دیا. لیکن وہ اجرت کس کو دے دیتا ہے؟ جو اس کام کو مکمل کر دیتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے. باب من استاجر اجیرا فترک اجرہ فعمل فیہ المستاجر فزادہ. من جو استاجر مزدور رکھتا ہے، اجیرن کسی مزدور کو، فترک اجرہ تو وہ اس کا پیسہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اجر اپنا یا اپنی مزدوری کو، اجر کا معنی یہ کیا؟ مزدوری، اپنی مزدوری چھوڑ دیتا ہے. فعمل فیہ المستاجر تو مزدور رکھنے والا اس میں کچھ کام کرتا ہے، فزادہ تو اس کو بڑھا دیتا ہے اس پیسے کو. او من عمل فی مال غیرہ، یا کوئی شخص کسی دوسرے کے مال سے کام لے، فاستفضل پھر اس کو بڑھا لے، تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ مثلا کسی شخص نے آپ کے پاس 1000 روپیہ امانت کے طور پہ رکھا، آپ اس 1000 کو کسی کاروبار میں لگا کر اس سے مزید پیسے بنا لیتے ہیں. اب یہ پیسے کس کے ہوں گے؟ یہ آپ کے نہیں ہوں گے. یہ پیسے جو زائد ہوں گے، جو نفع ہوگا، جو پروفٹ ہوگا، وہ کون لے گا؟ جس کا وہ پیسہ ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کام کر کے اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تو اب کیا ہے؟ اجازت ہے اس کو جس کے پاس وہ مزدوری چھوڑی گئی کہ وہ اس کو کسی اور کام میں لگا دے اور اس پیسے کو بڑھائے. اگر وہ مزدور دوبارہ پلٹ آئے تو نہ صرف یہ کہ اصل زر بلکہ اس کے اوپر جو نفع آیا ہے وہ سارے کا سارا اس اصل مالک یا حقدار کو دے ڈالے. یعنی پیچھے کیا تھا؟ کسی کی مزدوری کم کرنا، نہ دینا، اور یہاں کیا ہے؟ اس کے حق سے بھی بڑھ کے دینا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری حدثنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، انطلق ثلاثۃ رہط ممن کان قبلکم حتی اووا المبیت الی غار فدخلوہ. 3 لوگ تھے پہلی امت میں سے، وہ کہیں جا رہے تھے تو رات کو ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، فدخلوا اس میں داخل ہو گئے. فانحدرت صخرة من الجبل، پہاڑ کا ایک پتھر لڑھک کے آ گرا. فسدت علیہم الغار، تو غار کا دروازہ بند ہو گیا. فقالوا، تو کہنے لگے، انہ لا ینجیکم من هذه الصخرة الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم. تو سب نے کہا کہ اب تمہیں اس غار سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ تم اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. فقال رجل منہم، تو ایک شخص نے ان میں سے کہا، اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، یا اللہ میرے 2 بوڑھے والدین تھے، وکنت لا اغبک قبلہما، اور میں ان دونوں سے پہلے کسی کو دودھ نہیں پلاتا تھا، اہلن، نہ گھر والوں کو، ولا مالن، اور نہ ہی لونڈی غلاموں کو. مال سے مراد یہاں غلام ہے، کہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے غلاموں کو میں کسی کو بھی دودھ نہ دیتا تھا. فنآبی فی طلب شیء یوما فلم ارح علیہما، تو ایک دن مجھے کوئی ایسا کام پڑ گیا کہ میں وقت پر واپس نہ آیا. حتی ناما، یہاں تک کہ وہ دونوں سو گئے.
فحلبت لهما، تو میں نے ان کے لیے دودھ دوہا، غبوکہما، ان کے شام کا دودھ، فوجدتہما نائمین، تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں سو رہے ہیں، فکرہت ان اغبک قبلہما، تو میں نے ناپسند کیا کہ میں ان سے پہلے کسی اور کو دودھ پلاؤں، اہلن او مالن، اپنے گھر والوں کو یا غلاموں کو، فلبست، تو میں کھڑا رہا، ٹھہرا رہا، والقدح علی یدی، اور پیالہ میرے دونوں ہاتھوں میں تھا، انتظر استیقاظہما، میں ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ یہ بھی تو کر سکتا تھا، انہیں ہلا کے اٹھاتا اور کہتا یہ لے دودھ پیے، باقی سب رو رہے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں آپ کے دودھ نہ پینے کی وجہ سے، تو ایسا نہیں کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوئے ہوئے کو جگانا جو ہے وہ ایک جرم ہے، سوائے اس کے کہ اس کی نماز جاری ہو، باقی کسی چیز کے لیے جگایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی یعنی والدین کے احترام میں سے ایک بات آتی ہے۔ حتی برق الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فاستیقظا، تو وہ دونوں جاگے، فشربا غبوکہما، تو انہوں نے اپنا شام کا دودھ پیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرۃ، تو ہم سے یہ مشکل آسان کر دے جس میں ہم مبتلا ہیں، اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ فانفرجت شیئا، تو تھوڑا سا وہ ہٹ گئی، لا یستطیعون الخروج، لیکن ابھی باہر نہ نکل سکتے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الاخر، آپ نے فرمایا کہ دوسرے نے کہا، اللہم کانت لی بنت ام کانت احب الناس الی، کہ اللہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی جو لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے عزیز تھی، فاردتها عن نفسها، تو میں نے اس کے نفس کا ارادہ کیا، فامتنعت منی، تو اس نے اپنا آپ مجھ سے روکا، حتی علمت بها سنۃ من السنین، یہاں تک کہ قحط پڑ گیا، فجاءتنی، تو آئی میرے پاس، فآتیتها 20 و100 دینار، تو وہ میرے پاس یعنی کچھ پیسے لینے کے لیے آئی، تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، الا ان تخلی بینی و بین نفسها، اس شرط پر کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ مجھے برا کام کرنے کی اجازت دے، ففعلت، تو اس نے اجازت دی، حتی اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ جب میں اس پر قادر ہوا، قالت، کہنے لگی، لا احل لک ان تفض الخاتم الا بحقہ، کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مہر کو توڑے مگر اس کے حق کے ساتھ، فتحرجت من الوقوع علیہا، تو میں اس گناہ سے باز آ گیا، فانصرفت عنہا، تو اس سے ہٹ گیا، وہی احب الناس الی، تو وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی، وترکت الذهب الذی آتیتها، اور جو کچھ میں نے اسے یعنی روپیہ پیسہ دیا تھا، ذهب اشرفیوں کو یہاں کہا جائے گا، یہ پیچھے چونکہ 120 دینار کی بات ہوئی، ان دنوں میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ سونے یا چاندی کی ہوتی تھی، یعنی جو کچھ میں نے اسے دیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا، کہ اللہ اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تو ہم سے یہ مشکل دور کر دے، ما نحن فیہ، جس میں ہم مبتلا ہیں۔ فانفرجت الصخرۃ، تو تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی، غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا، لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکتے تھے ابھی بھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال الثالث، اور تیسرے نے کہا، اللہم انی استاجرت اجراء، کہ اللہ میں نے کچھ مزدور رکھے تھے، فآتیتہم اجرہم، تو میں نے ان کو ان کی مزدوری دی، غیر رجل واحد، ایک شخص کے سوا، ترکا، اس نے چھوڑ دیا، الذی لہ، جو اس کے لیے تھا، وذهب، اور چل دیا، فثمرت اجرہ، تو میں نے اس کے پیسے کو کام میں لگا دیا۔ استثمار ہوتا ہے یعنی پھل حاصل کرنا، اس کا نتیجہ دیکھنا، یعنی پیسہ رکھنے کی بجائے کام میں لگا دیا۔ حتی کثرت منہ الاموال، یہاں تک کہ اس سے مال مویشی بہت ہو گئے، فجاءنی بعد حین، کچھ عرصے کے بعد وہ آیا، فقال یا عبداللہ، کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، اد الی اجری، میرا اجر مجھے یا میری مزدوری مجھے ادا کر دو۔ فقلت لہ، تو میں نے کہا، کل ما تری من اجلک، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ تمہاری ہی وجہ سے ہے، من الابل والبقر والغنم والرقیق، یہ اونٹ اور گائے اور بکریاں اور غلام۔ فقال یا عبداللہ لا تستہزئ بی، کہنے لگا، اے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کرو۔ فقلت، تو میں نے کہا، انی لا استہزئ بک، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ فاخذہ کلہ، تو اس نے وہ ساری کی ساری لے لی، فاستاکہ، تو نے لے چلا، فلم یترک منہ شیئا، تو اس نے اس میں سے ایک چیز بھی نہ چھوڑی۔ اللہم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، کہ یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، فافرج عنا ما نحن فیہ، تو ہٹا دے ہم سے اس مشکل کو یا پتھر کو، اس مصیبت کو جس میں ہم مبتلا ہیں۔ فانفرجت الصخرۃ، تو پتھر ہٹ گیا، فخرجوا یمشون، تو وہ نکل کے چلنے لگے، یعنی سب باہر آ گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے مال کو کسی کام میں لگا کے اسے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر بڑھا دیا تو پھر جو اس پہ نفع ہوگا یا کثرت ہوگی وہ ساری کی ساری اصل مالک کو جائے گی، بیچ میں کام کرنے والے کو نہیں ملے گی۔ باب من آجر نفسہ لیحمل علی ظہرہ، جو شخص اپنے نفس کو کام پہ لگائے کہ اپنی پیٹھ پر کچھ سامان اٹھائے، یعنی جیسے بوریاں وغیرہ یا کوئی بھی سامان، کوئی شخص جیسے کلی ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی اپنے کندھوں پہ یا اپنی پیٹھ پہ کوئی چیز اٹھاتا ہے تو یہ مزدوری بھی جائز ہے۔ ثم تصدق به، پھر اس کو خیرات کر دے، و اجرت الحمال، اور مزدور کی
مزدوری یا سامان اٹھانے، حمال یہاں سامان اٹھانے والا ہے، سامان اٹھانے والے کی مزدوری کا بیان. حدثنا سعید بن یحیی بن سعید حدثنا ابی حدثنا الاعمش عن شقیق عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر بالصدقۃ کہ جب صدقہ کرنے کا حکم دیتے، یعنی کوئی جنگ کا موقع آتا، کہیں کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ فرماتے کہ لوگوں صدقہ کرو، اور ہمارے پاس گھر میں پیسہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ انطلق احدنا الی السوق تو ہم میں سے ایک بازار کو چل دیتا، فیحامل تو وہ اپنی پیٹھ پہ سامان اٹھاتا یعنی مزدوری کرتا، فیصیب المدہ تو پھر حاصل کرتا ایک مد اناج، مد پیمانے کا نام ہے، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِئَةَ أَلْفٍ اور آج بعض لوگوں کے پاس لاکھ، مئت الف یعنی 1,00,000 کے قریب درہم موجود ہیں. قال ما نراہ الا نفسہ تو راوی کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنی ہی طرف اشارہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس پیسے یا مال و دولت کم تھا، اور جب کبھی ضرورت پیش آتی تو تازی مزدوری کر کے تازی اجرت لیتے. لیکن آج وہی صحابہ کرام جو ہیں وہ لاکھوں کے مالک بن چکے ہیں. حدیث کا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس تجارت کے لیے کوئی پیسہ نہ ہو، کوئی اسے ہنر نہ آتا ہو، کوئی اس کے پاس آلات نہ ہو کہ جن کے ساتھ وہ کچھ کما سکے، تو اس کی اپنی جان تو موجود ہے، اور کچھ نہیں تو وہ اپنی پیٹھ پہ سامان اٹھا کر ہی کچھ مزدوری کر کے کچھ کما لے. یعنی ویسے تو جانوروں پہ لادی جاتی ہے چیز، تو کیا اس سے کسی انسان کی توہین تو لازم نہیں آتی؟ کیا یہ انسانی تکریم کے خلاف تو بات نہیں پیٹھ پہ سامان اٹھانا؟ کیا اس کی اسلام نے اجازت دی ہے ایسی مزدوری کی؟ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اجازت دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے. کیونکہ آج کل سب سے زیادہ جس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے وہ جسمانی مشقت کے کام کو. کام کرنا ہمارے نزدیک ایک برائی تصور کر لیا گیا ہے، کام کرنا ہمارے ہاں ایک عیب سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ صحابہ کرام سے بڑھ کر شان و شوکت اور کس کی ہوگی، اور وہ کبھی بھی ہاتھ سے کام کرنے کو برا نہیں سمجھتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت داؤد کی مثال دی کہ وہ ایک بادشاہ بھی تھے اور ایک نبی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائی کیا کرتے تھے اور اس کو وہ باعث اجر سمجھتے تھے. تو اسلام نے کبھی بھی اس چیز کو حقیر نہیں سمجھا، برا نہیں جانا، اور کوئی شخص جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ کہیں زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے اس سے مانگتا ہے. باب اجر سمسرتی دلالی کی اجرت، یعنی کیا انسان دلال بن سکتا ہے؟ جیسے آج کل ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ پراپرٹی ڈیلر کا جو کام ہے، تو وہ ڈیلر جو ہیں وہ ان کا نہ تو روپیہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں ان کی پراپرٹی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں وہ جو بیچ میں کمیشن لیتے ہیں، کیا وہ کمیشن حلال ہے؟ ولم یرا ابن سیرین و عطاء و ابراہیم والحسن باجر السمسار بأسا، یہ تمام فقہا جو ہیں ابن سیرین اور عطاء، ابراہیم نخعی اور حسن بصری، یہ سارے اس دلالی کے کام کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی شخص اپنا وقت اور اپنی محنت لگا کر لوگوں کی مدد کرتا ہے تو اس وقت کی بھی اجرت لی جا سکتی ہے. وقال ابن عباس لا بأس ان يقول بئ هذا الثوب، ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں کہ ایک شخص دوسرے کو کہے کہ یہ کپڑا اتنے دام کا بیچ دو. فما زاد علی کذا و کذا فهو لک، اور اگر اس سے زیادہ بیچ ڈالو تو وہ زائد جو ہے وہ تمہارے لیے ہے. تو مراد یہ کہ مثلا میرا سامان ہے، میں کسی کو یہ کہتی ہوں کہ جاؤ تم اس کو بیچ دو اور اتنے کا بیچ دو، میں اپنا پروفٹ رکھ کر قیمت لگاتی ہوں. اب جو شخص وہ سامان لے گیا ہے آگے بیچنے کے لیے، وہ اس پر اپنا پروفٹ بھی بناتا ہے، اور اس کو یہ شخص اجازت دیتا ہے کہ جاؤ بیچو، میں تو تمہیں 10 کی کہتا ہوں کہ 10 کی بیچ کر لے آؤ، مجھے 10 روپے اس کے چاہیے. ہاں اگر تم 11 کی بیچ سکتے ہو کہ 11 کی بیچ لو، اور وہ جو 1 روپیہ ہوگا وہ بیچ میں تمہارا ہوگا، تمہاری محنت ہوگی کیونکہ تم بیچنے کو جا رہے ہو. تو ایسی صورت میں یہ کرنا جائز ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کے سامان کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق تجارت کر کے یا کام کر کے یا اس کی مدد کر کے اس پر اجرت لینا جو ہے وہ بھی حلال ہے. وقال ابن سیرین، ابن سیرین کہتے ہیں اذا قال بئہ بکذا، جب وہ اسے کہے کہ اتنے کا بیچو، فما کان من ربح فهو لک، تو جو نفع ہوگا وہ تمہارا، او بینی و بینک، یا میرے اور تمہارے درمیان، یعنی ہم آپس میں ڈیوائڈ کریں گے، فلا بأس بہ، تو اس کو کوئی حرج نہیں. مثلا کوئی شخص کہتا ہے میرا گھر بیچ دو، تو اب گھر کا مالک تو کوئی شخص ہے، اب یہ شخص بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کا خریدار ڈھونڈتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ طے کرتا ہے، تو اب اس پر وہ دونوں طرف سے جو روپیہ لیتا ہے تو وہ روپیہ لینا جو ہے اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ اس نے محنت کی، ان دونوں کو باہم ملایا، اس کے لیے کوشش کی، وہ سودا طے کروایا، تو یہ جو اس کی اجرت ہے دلالی کی یہ جائز ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون عند شروطہم، کہ مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں.
یعنی اس میں شرط کیا ہوگی جو بھی باہم وہ آپس میں معروف طریقے سے طے کر لیں. مثلا 1% ہوگا یا 2 ہوگا یا 5 ہوگا یا آدھا ہوگا، جو بھی وہ کریں وہ ان کا حق ہے. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان یتلقى الرکبان کے قافلوں کو جا ملا جائے، ولا یبیع حاضر لباد، اور کوئی شخص جو شہری ہو وہ کسی دیہاتی سے مت خریدے. قلت یا ابن عباس ما قولہ لا یبیع حاضر لباد، کیا معنی ہے اس بات کا کہ بستی والا باہر والے کا مال نہ بیچے؟ قال لا یکون لہ سمسارا، فرمایا اس کا دلال نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص اصل حقیقت سے واقف نہیں، تو اس میں دھوکے کا امکان ہے، اس لیے اس دلالی سے منع کیا گیا. لیکن عام دلالی جو ہے اس میں جس میں دھوکے کا امکان نہ ہو وہ جائز. مثلا آپ دیکھیں کہ اب بھی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جیسے کسی کے مکان کی خرید و فروخت پر اتنے % ہے، اور وہ تمام پراپرٹی ڈیلرز میں ایک طرح سے طے شدہ ریٹ ہوتا ہے، لینے والوں کو بھی پتا، دینے والوں کو بھی پتا، خریدنے والے کو بھی پتا، بیچنے والے کو بھی پتا، تو اس میں حرج نہیں. لیکن جس میں خریدنے یا بیچنے والے کو صحیح صورتحال کا علم نہ ہو اور دھوکے کے ساتھ کسی کے مال کو بیچ کر اس پر ضرورت سے زائد نفع کمایا جائے تو وہ اجازت نہیں ہے. اس لیے یہاں پر دلالی منع ہے، عام حالات میں نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.